بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانیہ بروز جمعہ صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائیں۔ اس سلسلے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں تو تنہائی سے مانوس ہو چکی تھی۔ جب رات ہوتی تو میں دروازہ بند کر کے پردے لٹکا دیتی اور نماز پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی اور چراغ بجھا دیتی۔ اس رات میں سو رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز کان میں آئی۔ میں نے پوچھا، اس در کو کھٹکھٹانے والا کون ہے کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پس در سے فرمایا، اے خدیجہ دروازہ کھولو، میں محمد ہوں۔ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے فرحت افزا سنی تو دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو پانی منگواتے، تجدید وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر بستر پر سو جاتے۔ لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی کام بھی نہ کیا، بلکہ میرے ہمراہ آرام فرمانا پسند کیا۔ اس کے بعد میں نے نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے شکم میں محسوس کیا۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا سے شادی کر لی تو مکے کی عورتوں نے اس عداوت کی بنا پر جو انہیں حضرت سے تھی خدیجہ سے دوری اختیار کر لی۔ وہ ان کو سلام بھی نہیں کرتی تھیں اور کسی عورت کو ان کے پاس نہیں جانے دیتی تھیں۔ جناب خدیجہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حاملہ ہوئیں تو فاطمہ سلام اللہ علیہا شکم مادر میں ان سے باتیں کرتی اور ان کی مونس ہوتی اور انہیں صبر کی تلقین کرتی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام اس حالت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پنہا رکھتی تھیں۔ پس ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے تو سنا کہ خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس کسی کو نہ دیکھا تو فرمایا، اے خدیجہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو جناب خدیجہ نے عرض کیا، جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میرا مونس و غمخوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ بیٹی ہے اور یہ طاہرہ و بابرکت ہے۔ خداوند عالم میری نسل اسی سے چلائے گا اور اسی کی نسل سے ائمہ اور دین کے پیشوا خلق ہوں گے، اور سلسلہ وحی کے ختم ہو جانے کے بعد خداوند عالم زمین میں انہیں اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت قریب ہوئی۔ جب جناب خدیجہ نے ولادت کے آثار محسوس کیے تو قریش کی عورتوں کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ اس مرحلے میں ان کے پاس آ جائیں اور ان کی مدد کریں۔ ان عورتوں نے کہلا بھیجا کہ تم نے ہماری نافرمانی کی، ہماری بات قبول نہیں کی اور یتیم کی بیوی بن گئی جو کہ فقیر ہے اور اس کے پاس مال ہے نہ دولت، لہٰذا ہم تیرے گھر نہیں آئیں گے اور نہ تیرے معاملات میں دخل دیں گے۔ حضرت خدیجہ نے ان عورتوں کا یہ پیغام سنا تو بہت رنجیدہ ہوئیں۔ اسی اثنا میں اچانک دیکھا کہ 4 گندم گوں بلند قامت عورتیں ان کے پاس آئیں جو دیکھنے میں بنی ہاشم کی عورتوں جیسی ہی لگتی تھیں۔ جناب خدیجہ ان عورتوں کو دیکھ کر گھبرا گئیں تو ان میں سے ایک نے کہا، ڈرو نہیں، ہم خدا کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہم تمہارے معاملات میں تمہاری مدد کریں گے۔ میں سارہ زوجہ ابراہیم ہوں اور یہ دوسری آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ ہیں جو جنت میں تمہاری سہیلی ہوں گی، اور تیسری خاتون مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور چوتھی حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم بنت عمران ہے۔
خداوند عالم نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ولادت کے وقت ہم تمہارے پاس رہیں اور اس حالت میں ہم تمہاری معاون و مددگار بنیں۔ ان میں سے ایک جناب خدیجہ کی دائیں طرف، دوسری بائیں طرف، تیسری سامنے اور چوتھی پس پشت بیٹھ گئیں۔ پس ان خواتین کے حلقے میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پاک و پاکیزہ حالت میں ولادت پائی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔